السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے۔ آج ناظرین میں آپ کو میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے اور آج کا ایک یونیک پروگرام ہے، اتنے ایک بیسٹ اور بہترین سے میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے اور میں تہ دل سے ان کے احترام کرتا ہوں اور بہت سارا کچھ میں نے بھی سیکھا ان سے، اور یعنی ایک کیونکہ جنہوں نے ساری زندگی میں ریسرچ کیے، تحقیق کیے، اور میں نے خود دیکھا، میں نے خود ہمیشہ ہم ٹچ رہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ میں نے متعارف کروایا، اللہ عظیم ہے اور عظیم شخصیت اللہ نے جو دنیا میں پیدا کرتے ہیں، لے آتے ہیں اور ان کا پیغام لوگوں تک ایک ذریعہ، ایک سبب بنتے ہیں، اچھائی کی، پازیٹیوٹی کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ان شخصیات سے، جو اللہ نے ان لوگوں کو بہت سی چیزیں عطا کی ہے۔ تو آپ آج کا جو پروگرام ہے یقیناً مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی میں خوش ہوں اس حوالے سے۔ ہماری ٹاپک ہے آج پراسپیرٹی، اور ساتھ ہی ہم یعنی کامیابی کو کیسے حاصل کریں گے، ہم گولز اچیومنٹس کیسے کر سکتے ہیں، ہم یہ تمام چیزیں سب سے پہلے ہم میرے محترم سے میں پوچھتا ہوں، کامران سلطان صاحب سے، کہ اس بارے میں آپ کا ماشاءاللہ اتنا ریسرچ اور آپ روزانہ لوگوں کو آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور لوگ آپ ٹریننگ دیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اور کتنا عرصے سے ہیں ماشاءاللہ اس، اور کافی محنت کرتے ہیں۔ تو کس طرح کے ہم کامیابیوں کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، پراسپیرٹی کے کیا مطلب ہوتے ہیں، کس طرح کے ہم اپنے اچیومنٹس کو زندگی میں کامیابیوں کو، کامرانیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کامران کا مطلب ہے کامران کا مطلب سر کیا ہے؟ سکسیس، کامیابی۔ تو یہ خود ہی سکسیس کامیابی ہے اور آپ کو بتائیں گے۔ جی سر۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز میں، آپ چاہے اپنی پراسپیرٹی کے حوالے سے بات کریں، یعنی فائنینشیل گروتھ، آپ کی پرسنل گروتھ، اسپریچول لائف، کسی بھی ایریا میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں آپ سے NLP یا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے حوالے سے، صحیح، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے ایک ڈائریکشن، ایک گول سیٹ کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے پاس ایک واضح سمت ہو کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، میں اپنی زندگی میں کس مقام پر کھڑا ہوں اور میں کس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ یعنی سر یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہوا میں تیر مارنے والے تیر ہیں، جہاں سے ٹکرائے وہاں سے ٹکرائے، ہدف معلوم نہیں ان کا، آپ کا مطلب؟ جی بالکل۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہدف کا تعین کرنا ہے۔ صحیح، کہ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایگزیکٹ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، جتنا اسپیسیفکلی آپ اپنے ٹارگٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے، اور اس کو عام طور سے عام لوگ جانتے ہیں، اسے اسمارٹ فارمولا کہتے ہیں گول سیٹنگ کے لیے۔ اس کی جو 5 کنڈیشن ہیں، سب سے پہلی اسپیسیفک، کہ اپنے ہدف کو بالکل جتنا زیادہ آپ اسپیسیفک ہو، کہ مثلاً آپ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ چیز کہنا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہو یا میرے پاس اور پیسہ ہو، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر ایک اسپیسیفک اماؤنٹ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ زیادہ ہو، ایکسٹرا ہو، تو آپ زیادہ اسپیسیفک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہو، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اسپیسیفک ہو۔ صحیح۔ اوکے، پھر جو آپ گولز جب بھی سیٹ کرتے ہیں، وہ گول ایسا ہو جس کے آپ کی زندگی میں میننگ فل ہو، آپ کے لیے اس کے کچھ معنی ہو۔ اکثر لوگ گولز اس انداز سے سیٹ کرتے ہیں کہ دیکھا کوئی اور شخص کوئی کام کر رہا ہے اور ہم نے کہا میں بھی یہ کر لوں۔ اپنے کریئر کے لیے مثلاً دیکھا ہے کہ لوگ آج کل کمپیوٹر میں جا رہے ہیں تو میں بھی کمپیوٹر کی لائن میں چلا جاؤں۔ اوکے، کبھی بھی گول اس طرح سیٹ نہیں کیا جاتا۔ گول ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز آپ اس کے لیے کوئی معنی ہے، آپ اس کو خود کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کی سجیسٹڈ ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے گول جو ہے یہ مسٹ بی اٹینیبل ہونا چاہیے۔ اٹینیبل آپ کے لیے،
جیسے ایک غلط فہمی اکثر لوگ ہمارے NLP اور ان چیزوں کی کتابیں پڑھ کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. انسان جو سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اس میں ایک چیز یہ ہے, مثلا میں اب چاہوں کہ میں اگلے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو ہیڈ کروں, یہ چیز ناممکن ہے. یعنی ریئلٹی میں ہم جاتے ہیں ایگزیکٹلی, تو وہ اٹینیبل جو ہے میرے حوالے سے میری عمر میں, تو وہ اٹینیبل میرے ریسورسز کے مطابق اچیویبل ہے, اٹینیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کا مطلب ہے کہ ہر گول کی ایک قیمت ہوتی ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتی ہیں, جی بالکل, اور کچھ پاسبل ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. کامران صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے. فرید عظیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ فرید عظیم صاحب آپ کے تھوڑا سا ناظرین آپ کو بھی اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ خود آپ لوگوں کی شخصیت ایک پہچان ہے ہمارے معاشرے کی, اور ہمارے اپنی ایک پہچان ہے, اور ہمیں قدر کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے اس سب چیزوں کا. مگر پھر بھی تھوڑا بہت آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کے لائف میں اور سکسیس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں ڈاکٹر صمد کا, چند بیسک کورسز کیے ہیں, لیکن کئی سالوں سے ریسرچ چل رہی ہے اسپریچولزم اور آکلٹ سائنس میں, ہسٹری سائنس پہ. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں پائی یہ اس میں معلوم ہوئی ہے ذیل سائنس کی ان کی کتابیں پڑھ کے کورس کر کے, کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہائی کیلیبر کی ماڈرن ریسرچ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, اور یہ ریسرچ وہ ریسرچ ہے جو کہ ہماری ماڈرن ایسٹرونومی کے لیے ایک مائل اسٹون ثابت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ہیلنگ کے ساتھ ساتھ یعنی انہوں نے ذیل سائنسز بنائی ہے, اس میں 6 اسکولس ہیں, ٹھیک ہے. تو 6 اسکولس میں ان کی ہیلنگ انرجی ہے, آلٹرنیٹیو میڈیسنس, مائنڈ سائنسز, میڈیٹیشن, یوگا اینڈ میگنم پاور. بے انتہا لوگ, ملینس آف پیپل لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, سمدا کے ذریعے, HMF کے ذریعے, دوسری چیزوں کے ذریعے. تو ڈاکٹر صاحب ایک طرح کے لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں. اس لائک آلٹرنیٹیو میڈیسنس, ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس میں ہمارے پاس جتنی دوائیں, آپ کو پتہ آئے دن کتنی دواؤں کے سائڈ افیکٹس, ہم لوگ کتنے اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں, سائڈ افیکٹس ہمیں پڑتے ہیں, ایک بیماری ختم دوسری بیماری شروع, دوسری ختم تیسری شروع. لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو سمدا ہیلنگ جو انہوں نے انوینٹ کی ہے, ڈسکور کی ہے, اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, سب سے پہلی چیز. اور یہ آدمی کو گھنٹوں میں ہیل کر دیتی ہے. تو اگر ایک چیز آپ کو وداؤٹ سائڈ افیکٹ ہیل کر رہی ہے تو آپ کیا جاتا ہے اس سائنس کو تو اور زیادہ پروموٹ کریں. اور حقیقت میں یہ دن بدن پھیل رہی ہے دنیا میں. لاکھوں ہم خود وہاں پہ میسج ملتے ہیں, انڈیا میں, امریکہ میں, گریس میں, کہاں سے میسیجز آتے ہیں ذیل سائنسز کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ ڈسکور کیا ہے, ہمارے ملک کو اس پر فخر ہونا چاہیے, پاکستان کو. آپ کے کامران صاحب کامران صاحب ہیلتھ کتنا ضروری ہے گولز کو اچیو کرنے. ایک کال ہولڈ پہ ہم ایک کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کون ہیں, کہاں سے ہیں؟ السلام وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم علیشہ بات کر رہے ہیں پشاور سے. جی علیشہ, کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہمارے گیسٹ سے کامران سلطان صاحب سے؟ ہم نے ڈائٹ پلان کے بارے میں کچھ بتا دیتے. بالکل, آپ کو کامران سلطان صاحب بتائیں گے, فرید عظیم صاحب بتائیں گے, ٹھیک ہے جی, آپ کو بتا دیں گے. چونکہ ہمارے آج کا موضوع یہ نہیں ہے, مگر پھر بھی چونکہ یہ ہے کہ سر آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں. ہیپنوسس آپ کا بڑا جو ہیپنوسس ہے اس سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہیلتھ کے حوالے سے 4 چھوٹے سے اصول ہیں جو کہ ہم NLP کے اندر بڑی فالو کیے جاتے ہیں. کیا زبردست. ایک چیز یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بتاؤں کہ ہر حلال چیز کھائیے, ہر حلال چیز کھائیے. دوسری چیز یہ کہ جو کھانا آپ جتنا کھاتے ہیں, اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو باتیں آپ کو میں بتاؤں گا یہ گو کے NLP کی ہیں, لیکن شاید آپ کو لگے کہ میں شاید کوئی ریلیجن کی کوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ لوگ سالوں کی اپنی ریسرچ کر کے انہی چیزوں پہ پہنچ رہے ہیں جو ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہیں. صحیح. جب آپ کھائیں ہر نوالے کو اچھی طرح چبا کر کھائیے. ماشاءاللہ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں اور اگر آپ باتوں میں لگے ہوئے ہوں تو آپ کی زبان پہ جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں اس میں کھانے کا ٹیسٹ پوری طرح ایبزارب نہیں ہوتا. جب کھانے کا ٹیسٹ ایبزارب نہیں ہوتا تو انسان کو کہتے ہیں جی پیٹ بھر گیا, دل نہیں بھرا. لیکن اگر آپ کھانا کھاتے وقت ایک نوالے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور جس وقت آپ کے منہ میں نوالا ہو اس وقت آپ بات نہ کریں تو آپ کھانا پوری طرح سے ایبزارب کریں گے. تیسری چیز یہ کہ اپنے کھانے سے تھوڑا سا پہلے رک جائیے, کھانا آپ کا پیٹ بھرنے سے تھوڑا سا پہلے رک جائیے. یعنی یہ ہے کہ معدہ جو ہے آدھا پانی کے لیے آدھا خالی رکھے اور آدھا بھر دیں,
یعنی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. جی بالکل زبردست بات ہے. دیکھیں یہ واقعیت میں یہ ہے کہ سائنس جو ہے نا ابھی اس چیزوں کو پہنچتا ہے, مگر جو ہمارے دین میں ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور جو انہوں نے دن کو ڈیوائڈ کیا ہے 24 گھنٹے کو, مقصد کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے, یعنی ایک بہترین سا منظم سا ایک پورا ایک بلڈنگ ہے شخصیت کی کہ ہوتا ہے. بالکل آپ فرما رہے تھے. اور ایک اس کے اندر اور چیز ہے وہ یہ کہ صرف اس وقت کھائیں جب آپ کو فزیولوجیکل بھوک ہو. بھوک جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے نفسیاتی بھوک, ایک ہوتی ہے جو ہماری جسمانی. نفسیاتی بھوک یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کھانا دیکھا, کسی کھانے کی اسمیل آئی, تکے کہیں بن رہے تھے اور اچانک بھوک بھڑک اٹھی. یہ جو بھوک ہوتی ہے نفسیاتی بھوک ہوتی ہے. جو جسمانی بھوک ہوتی ہے فزیولوجیکل بھوک وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا تھا, آہستہ آہستہ وہ کھانا ہضم ہوتے ہوتے اب آپ کو بھوک لگنا شروع ہوئی, تو یہ آپ کی جو فزیولوجیکل بھوک ہے. تو جب بھی آپ کو اچانک بھوک بھڑکے اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں واقعی میں بھوکی ہوں یا بھوکا ہوں. تو سر یہ دونوں میں سے جو سائیکولوجیکل ہے دونوں میں سے کون سا صحیح ہے, یعنی جو فزیولوجیکل جب آپ کے جسم کو ضرورت ہے. جی بالکل صحیح, کیونکہ جو نفسیاتی بھوک ہے وہ انسان کو وہی موٹاپے کی طرف اور بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہے. سر آپ کا ایک دوسرا پوائنٹ پہ ہے نا, تیسرا پوائنٹ, تو میں ایک کال لے لوں اس سے پہلے. سوری جی, ہم لوگوں کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے تو اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ابو سمجھ سے بات کرنی تھی. جی پلیز کر لے, بات کر رہا ہوں. جی بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب میں پہلی بات کر آپ کو پیشنٹ. جی پیشنٹ آپ کی پیشنٹ ہے نا محمد علی, اسی سیمینار میں ڈاکٹر میں نے آپ کو اندر لیول کے 1 to 4 میں نا. جی اچھا. جی ڈاکٹر میں یقین کریں, مطلب جب میں نے آپ کو لیول کیا مطلب بالکل میں ٹینشن فری ہوں, مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہے. ڈپریشن کی, لیکن آپ سے مطلب بالکل فری لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو کہ میں آپ کو مطلب کمپلیٹ لیول کر سکوں نا. جی بالکل انشاءاللہ کر لیں گے. کامران سلطان صاحب سے اور فرید عظیم صاحب سے کچھ پوچھنا ہے؟ جی بالکل پوچھے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر میں میری امی کو نا, ڈاکٹر امی کو مطلب برین کی پرابلم ہے. ڈاکٹر امی کو مطلب نا برین کے پرابلم ہے. اچھا جی ڈاکٹر برین کی پرابلم ہے. ڈاکٹر امی کی نا مطلب سر میں پین مطلب ہیڈ میں مطلب پین رہتا ہے. میں نے امی کو مطلب ہیلنگ کری, آپ نے بتایا نا ہیلنگ کری, میں امی کو ہیلنگ کری تو ان کے پین تھوڑا آٹومیٹک صحیح ہو گیا تھا مطلب تھوڑی بار. امی بولی پین نہیں ہے مطلب بالکل بھی نا. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. اور سکسس کے بارے میں آپ کامران سلطان صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے فرید عظیم صاحب سے, سکسس کے بارے میں, کامیابی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کی مطلب آپ دوسرا لیول تک ہونے آ رہا ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے مطلب ضرور ملوں آن کے نا. جی ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. تو کامران صاحب آپ کا تیسرا پوائنٹ بھی تھا کوئی. جی میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے. جو کالر آئی تھی جو سوال کے. جی پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہر حلال چیز کھائیے. دوسرا ہر نوالے کو چبا کے اچھی طرح سے کھائیے. دوسرا ہو گیا. تیسرا آپ کو جب بھوک ہو, صرف سائیکولوجیکل بھوک نہیں, جب فزیولوجیکل آپ کو بھوک ہو اس وقت کھائیے. تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں مثال کے طور پہ کس طرح ہو سکے کہ یہ سائیکولوجیکل ہے اور فزیکل ہے, پہچان کیسے؟ اور چوتھا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ کھانے پیٹ بھرنے سے تھوڑا سا پہلے روک دیجیے. اچھا میں نے آپ کو جیسے بتایا بہت آسان چیز ہے. آپ کو جب بھوک لگے تو غور کیجیے کہ بھوک اچانک لگی ہے صحیح یا یہ دوپہر کا کھانا کھایا تھا آہستہ آہستہ لگ رہی ہے. اگر اچانک لگی ہے بھوک تو یہ نفسیاتی بھوک ہے. اس وقت آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خالی آپ کی نفسیاتی طلب ہے. تو اس ٹائم پہ کیا کرے کہ اگر مثلا نفسیاتی بھوک ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرے؟ اس کی کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک چیز یہ کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں آپ مصروف کر لیجئے. صحیح, بہت سمپل سی چیز ہے. آپ اگر کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں گے آپ کو تھوڑی دیر کے اندر وہ چیز اس کی طلب ختم ہو جائے گی, دور ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں گھبراہٹ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھانا ہے. جی اکثر لوگ نفسیاتی بھوک میں یہی سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھبراہٹ ہوتا ہے ایک دم سا کہ مجھے کچھ کھانا ہے, کہیں سے کچھ لے کے دے دو. جی اوبیسٹی ہے, موٹاپے کی جو وجوہات ہیں اس کے اندر سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آؤٹ آف اسٹریس کھا رہے ہوتے ہیں, کہ جب وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کھاتے ہیں. اس کے لیے بہت آسان سی چیز ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی چھوٹی سی میڈیٹیشن سیکھ لیجئے, سیلف ہپنوسس سیکھ لیجئے. صحیح. اور آپ میڈیٹیشن کریں, سیلف ہپنوسس کریں یا نماز پڑھیے. آپ سیلف ہپنوسس کا طریقہ بتائیں گے اینڈ پہ انشاءاللہ ہم ضرور. سیلف ہپنوسس کا ایک طریقہ آپ بتا دیں کہ بھوک کو اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے,
کیونکہ بڑی ضروری ہے. ناظرین بہت ہی زبردست بات ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھے نالج آپ لے رہے ہیں اور مجھے بھی آج بہت سارا کچھ سیکھنا ہے, بہت خوشی ہے مجھے. فرید عظیم صاحب کی کیا ریسرچ ہے اس اکلٹ سائنس کے بارے میں؟ مثال کے طور پہ آپ کا بہت مطالعہ ہے, آپ نے ماشاءاللہ جو میں نے دیکھا آپ کا بہت زیادہ, آپ نے بھی بہت سارا کچھ سیکھے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ ہمارے گفتگو میں شامل ہوتے رہے نا. بالکل آف کورس. ایکچولی ڈاکٹر صمد ہمارے بہت محترم استاد ہیں اور ان سے جتنا سیکھنے کا موقع ملے یہ بھی کم ہے, حقیقت تو یہ ہے. اور ڈاکٹر صمد سے جو سب سے بڑی چیز جو سیکھی ہے وہ ہے محبت, لو. آج کل آپ دیکھیں دنیا میں لوگوں کے اندر ٹینشن, ڈپریشن. لو صرف میرے سے نہیں, میں نے ان سے سیکھا. ہاں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس, انگزائٹی, سائیکولوجیکل بیماریاں, یہی بنتی ہیں بعد میں فزیکل بیماریاں. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھیں کہ آخر یہ کیوں پھیل رہی ہیں. پہلے اس کا ریزن دیکھیں. اس کا ریزن یہ کہ لیک آف لو, نفس نفسی کا عالم. لوگ فاسٹ لائف میں حسد, ایک دوسرے سے فرید نفرت. صاحب ایک کال لے سکتے ہیں؟ بالکل آف کورس, ایک کال لے, کیونکہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے لوگ, کال نہ لے تو ناراض. بالکل. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام تبسم. جی تبسم, جی 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 بتائیں. اور میں نے ڈاکٹر صاحب سمجھا کی آپ کا آواز کچھ, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, بہت. میں تو جتنا آپ کا تو فان بھی اتارتا تھی ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہا ہے میرے خیال. آپ موبائل سے بات, ہاں موبائل, آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, میرے خیال میں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہے, کٹ کٹ آ رہے ہیں. آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں نا؟ جی ڈاکٹر صاحب میں موبائل سے بات کر رہی ہوں. ہاں ہاں, تھوڑا سا آپ کی آواز تھوڑا سا صحیح نہیں آ رہے. جی اگر آپ پیٹیسل سے کال کریں تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. جی فرید صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی تو ایکچولی یہ ہے کہ دنیا میں جو زیادہ بیماریاں فزیکل لوگوں کو آتی ہیں وہ سائیکولوجیکل افیکٹس کی وجہ سے آتی ہیں, ری ایکٹیو مائنڈ کے افیکٹس. ہمیں ساتھ جو خراب ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہمارا ری ایکٹیو مائنڈ مستقل اس کو ریکال کر کے انسان کو بالکل تباہ برباد کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صمد سے جو ہم نے سب سے اہم پوائنٹ سیکھا, ایک تو پازیٹیوٹی, مثبتیت. اگر ہم نیگیٹو بات نہ کریں, نیگیٹیوٹی نہ پھیلیں, تو کوہرنس جو ہوگی ہماری وہ پازیٹیو ہوگی. جب پازیٹیو کوہرنس ہوگی تو پازیٹیو اپنا افیکٹ دے گی. یعنی پازیٹیوٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پاور آف پاسٹولیٹ. ڈاکٹر صاحب نے جو ورڈس کہہ دیے وہ ورڈس ہو گیا. یعنی ایک دفعہ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیریمنٹ ہوا کہ ڈیورنگ ڈرائیونگ ایسا ہوا, ہاتھ میں سخت درد شروع ہو گیا لیفٹ ہینڈ میں. اب کیا کریں ڈیورنگ ڈرائیونگ, تو آدمی سمدھا کیسے کرے, تو ہم نے صرف بولا سمدھا ہیلنگ انرجی, 2 دفعہ کہہ کے اس کے پھونکا ہاتھ کو, وہ ہاتھ درد صحیح. اتنا بڑا ایک مثال. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت ویل چیئر پہ آئی, ایک عرصے سے وہ مطلب چل نہیں سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو ہیلنگ دی ورک شاپ میں سب کے سامنے, اور وہ شی اسٹوڈ, وہ چل پھر رہی تھی. کتنا امیزنگ بات, اپنے سامنے ہم نے خود کورس کے دوران بچے کو دیکھا, بچہ بیچارہ اس کو اٹھا کے لائے تھے اس کی والدہ, اور وہ چلنا شروع ہو گیا. بہت اچھے گفتگو چل رہا ہے فرید عظیم صاحب, کامران سلطان صاحب. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, سکسیس پہ, پراسپیرٹی پہ بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے اچیومنٹس کریں گے, اور پوچھیں گے کامران صاحب سے, فرید عظیم صاحب سے پوچھیں گے, سوالات کریں گے, اور کہیں مت جائے گا. بہترین ہے اور یہ موقع ہے کہ آپ کو بہت سارا کچھ انشاءاللہ آپ نے سیکھنا ہے آج. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پراسپیرٹی پہ, اور کامران سلطان صاحب اس بارے میں ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھے ریسرچ ہے, اور ایک شخصیت ہے جو کہ پاکستان میں NLP میں اور سلوا الٹرا مائنڈ میں کافی ایک فرسٹ پرسن ہے, یعنی پاکستان کے ایک واحد شخص ہے جو کہ ٹو دی پوائنٹ اور بہترین طور طریقے سے انسان کو گائیڈ کرتا ہے, اور سچائی اس کی خود اپنے ملی ہوئی چیزیں اس میں نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ گما پھرا کے اور ویسا کر کے نا, مگر کامران صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ آپ کو
ایسی ٹریننگ دیتے ہیں جو کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ اور بہت بہترین طور طریقے سے. تو اب فرید عظیم صاحب آپ کی بات ہم نے کاٹے تھے مگر مجھے ایک سوال کرنی ہے کامران صاحب سے. بالکل سوری آپ کا کہ کامران صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک زبردست ٹپس آپ نے فرمائے تھے, ناظرین کے نظر کیے تھے آپ نے کہ یعنی جو اوبیسٹی ہے جو کس طرح کی کنٹرول کیا جا سکتے ہیں. تو گول سیٹنگز میں بھی آپ نے بڑے اچھے انفارمیشن دیے مگر اس کو تھوڑا سا کنٹینیو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور بہتر طور طریقے سے آپ فرمائیں. اوکے, گول سیٹنگ کے حوالے سے دو پوائنٹس آخر کے رہ گئے تھے کہ ایک ہی کہ آپ جو بھی گول سیٹ کریں اس کے اندر رسپانسبلٹی کے ایلیمنٹ کنسیڈر کریں. میں نے کہا اسمارٹ, SMART, آر جو دیٹ از فار رسپانسبلٹی, کہ آپ یو ٹیک رسپانسبلٹی فار یور گول. جب بھی آپ کوئی گولس اچیو کرنے کے لیے پراسپیرٹی یا کسی بھی حوالے سے, اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اس سے متاثر ہوں گے. کامران صاحب بالکل آپ نے یہ پوائنٹ بتا دیے, یہ پوائنٹ آپ نے بتا دیے کہ رسپانسبلٹی بڑی ضروری ہوتے. ایک کال ہولڈ پہ ہے, ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, میرا نام تبسم ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. جی تبسم فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آج کامران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فرید عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہے, بڑی اچھے سائنٹسٹ ہے, اسپریچولسٹ ہے, اسپریچولزم میں ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھے ریسرچ ہے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں سلام کہتی ہوں دونوں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور میں تعریف کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے اس پروگرام کی, کیونکہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ لوگ متعارف ہوئے مجھ سے, اور پھر ہم لوگوں نے بلکہ ہماری پوری فیملی نے جو ہے وہ سمدہ لیولز کیے 1 to 8 سر آپ کے پاس, ڈاکٹر صاحب کے پاس. اور میں کہتی ہوں کہ جتنی ڈاکٹر صاحب کی تعریف کی جائے بہت کم ہے. تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت اور رحمت بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے. بہت شکریہ. بس اللہ کرتے ہیں, ہم ایک سبب ہوتے ہیں, علم اللہ عطا کرتے ہیں, ہم صرف ایک چینل ہوتے, ایک سبب ہوتے ہیں جو کہ اللہ ہم سے کرواتے ہیں. علم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو چیز ہے, جو خزانہ ہے, میں کہتی ہوں اگر میری بات کوئی سن رہا ہے تو مجھ پہ میں یقین سے کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو علم ہے نا, میں کہتی ہوں وہ اتنا قیمتی علم ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اب تک پہنچا رہا ہے. اور جو لوگ پریشان آ رہے ہیں, جو لوگ بیمار ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں, میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب اللہ کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب صحت یاب ہو کے جائیں گے. اور میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ضرور کروں. جی ٹائم نہیں, آپ پلیز بتا دیں, فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے وہ 11 سال کا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے تو میری تو پوری جان اس کے اندر ہے. تو میں اتنی پریشان تھی کہ وہ 11 سال کا ہو گیا اور وہ بستر پہ نہیں کرتا تھا, اور میں بہت پریشان تھی کہ اس کی وجہ سے میں نے تمام کئی ڈاکٹرز کو دکھایا, بہت دوائیاں کی, بہت علاج جس سے جو بتایا کیا, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر ماشاء اللہ سمجھا لیول 1 to 4 اس نے کیا ہے میرے بیٹے نے, اور میں نے تو 8 تک کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آج 1 ہفتہ ہو گیا ماشاء اللہ اس کو ہیل کرتے ہوئے, اور الحمدللہ وہ اس کر کے پیشاب نہیں کر رہا ہے. الحمدللہ ماشاء. اچھا وہی آپ کے وہ جو میرا دوست ہے ان کے ماں ہیں آپ, صحیح سے پہچان لیا آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. شکر ادا کروں اللہ کا, اتنا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے صحیح گائیڈ لائن دی اور صحیح جگہ پہنچایا. مطلب لوگ تو بہت فراڈ ہوتے ہیں, بہت پریشان کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں کہتی ہوں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز وہ آئیں اور سمجھا جوائن کریں اور آپ سے سمجھا سیکھیں اور اپنے گھر کو بھی خوشحال کریں اور اپنے ماحول کو بھی خوشحال کریں. یہ میری گارنٹی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. سوری کامران صاحب, کیا کریں, سننا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس ہے جو وہ ان کے جذبات ہوتے ہیں اپنے, ان کے ایک ہوتے ہیں تو سننا پڑتا ہے. سوری آپ کو بار جو ہے نا وہ ہوتا ہے, کیونکہ بڑے اہم ترین آج
آپ ہمارے گرفت میں آئے ہوئے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں چلو فرید عظیم صاحب تو پھر آئے گا مگر آپ کے ٹائم بہت قیمتی ہوتے ہیں اور آپ نے بڑی مشکل سے مجھے ٹائم دیے، تو پلیز آپ فرما رہے تھے جو کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب بھی کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اس کے اندر رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ، کیونکہ آپ جب بھی کسی بھی ایریا میں اپنی زندگی گول رکھیں گے تو اس سے کچھ لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز، آپ کے کولیگز، جن کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. اگر کسی کے اوپر اس کے اثرات ہوں تو یو میک شیور کہ اس کے اندر پازیٹیو اثرات ہوں. اگر کسی کے اوپر آپ کے گول کے اچیو کرنے کی وجہ سے نیگیٹو اثرات ہوں گے تو وہ شخص آپ کے لیے رکاوٹ بنے گا. نیگیٹو کیا ہوں گے؟ اگر آپ نے کوئی اپنے لیے گول سیٹ کرا ہے اور اس گول کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے جب محنت کر رہے ہیں، اگر آپ کی اس پروسیس کے دوران کوئی شخص نیگیٹیولی اثر انداز ہو رہا ہوگا تو وہ شخص آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو اس لیے میک شیور کہ آپ جو بھی گول جن لوگوں کے اوپر اثر اس کا ہو رہا ہے ان لوگوں کو اس کا یا تو پازیٹیو اثر ہو رہا ہے یا پھر کوئی اثر نہیں ہو رہا. کیونکہ جس کو پازیٹیو اثر ہو رہا ہوگا وہ آپ کی سپورٹ کرے گا، اور جس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوگا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کرتے رہیں. اینڈ لاسٹ پوائنٹ یہ کہ گولز کے اندر ہمیشہ ایک اپنے ذہن میں ٹائم پیریڈ رکھیے، کیونکہ گولز جو ہیں دے آر ڈریمز ود ڈیڈ لائنز. تو اپنے ذہن میں ہمیشہ گول کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ رکھیے کہ بائی سچ اینڈ سچ ڈیٹ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد اس چیز کا ہونا آپ کے لیے بے معنی ہو جائے. صحیح. سو آپ جب اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ رکھیں گے آپ اپنی تمام تر انرجیز کو پوری طرح سے چینلائز کرتے ہوئے اس گول کے اوپر پوری طرح سے فوکس ہو کے کام کر سکیں گے. اب آپ کا گول چاہے پراسپیرٹی ہو، آپ کا گول بیٹر ہیلتھ ہو، آپ کا گول بیٹر ریلیشن شپس ہو، آپ کا گول اپنی کریئر کے اندر پروگریس ہو، آپ کے بزنس کے حوالے سے ہو، کسی بھی ایریا میں. سیکنڈلی آپ جب بھی گولز اپنی زندگی میں سیٹ کرتے ہیں تو کسی ایک ایریا کے لیے نہیں کرتے ہیں. اکثر لوگ جب گول سیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی خالی فائنینشیل اسپیکٹس کو دیکھ کے، لیکن جب آپ گول سیٹ کریں تو اپنی تمام زندگی کے ایریاز کو دیکھیے. اپنے ریلیشن شپس کے لیے آپ کس قسم کے ریلیشن، آپ کس قسم کی فیملی لائف چاہتے ہیں، آپ اسپرچولی کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اپنی لرننگ کے حوالے سے کیا چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی گروتھ کے اندر کہاں جانا چاہتے ہیں. اپنے تمام ایریاز کو، اپنی زندگی کے وہ تمام ایریاز جو آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ان تمام ایریاز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کے اوپر آپ گولز سیٹ کیجیے. زبردست بات ہے سر. یہ بتائیں کہ جو بہت سی چیزیں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں گول سیٹنگ کی ہے، سارا کچھ انہوں نے طریقے سے کیے، پھر بھی ان کے کبھی کبھی کچھ شکایت ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتے ہیں اس کا شکایت کا کہ مجھے مقصد کوئی ایسا رزلٹ نہیں ملتے ہیں؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. دو ہنڈرنسز ہوتی ہیں نا، بیچ میں رکاوٹ ہے، جیسے نے بولا رکاوٹ اسی کو دور کرنا ہے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ رسپانسبل نہیں ہے نا، رسپانسبلٹی وہ نہیں لے رہے کسی چیز کی، کیونکہ کچھ چیز سکھائے ہیں آپ نے، گائیڈ کیے ہیں، صرف ایز اے گائیڈ ہم کام کر سکتے ہیں نا، ایز اے ایک ٹرینر، ایک تو گائیڈ کیے، نالج ملا ہے ان کو، اللہ نے بہت سارے کچھ آپ کے ذریعے، میری ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے، مقصد ان کو ہم نے صرف ایک پیغام پہنچایا کہ آپ نے. تو اس میں یہ جو آپ رسپانسبلٹی کی بات کر رہے تھے، رسپانسبلٹی کیا اس کی کمی ہوتی ہے ان کی، کس چیز کا اس کی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب گول اچیومنٹ کے جو فیکٹرز، میں تھوڑا سا آپ سلوا کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں. صحیح. ہوزے سلوا نے جو فیکٹرز بتائے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ڈیزائر، تڑپ. کسی چیز کو حاصل کرنے کی کتنی اسٹرانگ تڑپ ہے آپ کے اندر، چاہت. اگر آپ کے خالی ہے کہ چلو ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، پھر وہ گول نہیں، وہ ایک خواہش ہے. لیکن اگر گول ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ تو مجھے کرنا ہے، آپ کی تڑپ اتنی اسٹرانگ، سب سے پہلی چیز یہ ہے. کیا زبردست بات ہے. اس کے بعد آپ کا یقین کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، نہ صرف ہو سکتی ہے بلکہ میں بھی کر سکتا ہوں. ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ہم نے چھوڑ دیا، بس چھوڑ دو، ایسے بات نہ کریں. اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ روحانیت کے حوالے سے بھی بتائیں. ایک کال ہے، اس کی کال کے بعد پلیز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ظفر بول رہا ہوں جی، راولپنڈی سے. جی ظفر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا سوال ہیں آپ کے پاس؟ میری یہ ہے کہ مجھے سروائکل پرابلم ہے کافی عرصے سے. سروائکل پرابلم ہے جی. گردن میں اور
पट्टे में और बाजू लेफ्ट जो है ना वो सारा मेरा दर्द करता है, बाजू और उंगलियों तक दर्द है। हाँ, अच्छा अच्छा। मैंने काफी इलाज करवाया, न्यूरो सर्जन से भी, ऑर्थोपेडिक से भी, न्यूरो फिजिशियन, हार्ट वालों से, मतलब काफी मैं इतना फिर चुका हूँ। मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसके पास जाता हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा केस नहीं है। सब यही कहते हैं जी कि ये ठीक है जी, आप ये हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करें और आराम आ जाएगा। सही सही सही। और 2 माह हो गए मुझे इस प्रॉब्लम में और मैं रात भर सो नहीं सकता हूँ। तो क्वांटली मुझे बताएं कि मेरा ये केस किसका है और कैसे मैं मतलब इस बीमारी से निजात हासिल कर सकता हूं। जी जी बिल्कुल कामरान साहब, आपके पास है कोई सवाल का इसका हल? अच्छा ठीक है, हम बताते हैं आपको। ठीक है, शुक्रिया जफर साहब जी। सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम्स है, जो दर्द हैं, जो ये फरीद साहब आपके पास है कोई सवाल? आपको कोई सवाल है? इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? कोई तरीका इलाज आप बता सकते? समदा सबसे बड़ी तो समदा हीलिंग से सर्वाइकल ठीक हुआ है आपके सामने कोई किसी का? इंशाअल्लाह देखिए, समदा की जो हायर लेवल्स हैं उसमें तमाम क्रोनिकल डिजीज़ और दूसरी डिजीज़ बिल्कुल हील हो जाती हैं। देखें, आप इस समदा पे आएँ और उसको करें। इसमें तो गारंटीड इलाज है। समदा तो एक ऐसी चीज़ आ गई है, इससे तो वो बीमारियाँ जिनका ला इलाज होती हैं वो तक इलाज हो जाती हैं। जो बाँच होती हैं औरतें वो तक हो जाता है। मतलब उनको मतलब ऐसी चीज़ें मिरेकल सामने आए समदा से, लोग अपनी खुद मिसालें पेश करते हैं वर्कशॉप में, खुद देखा है कि तो अल्लाह, अब आप इसको अल्लाह ताला को सामने रखें, अल्लाह तो हाजिर जान के उस समदा को स्टार्ट करें, फिर देखें आप इसका रिजल्ट इंशाल्लाह। ये तो हमारे वर्कशॉप पे है जफर साहब, अगर आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं इसी सैटरडे को रावलपिंडी पीसी होटल में है, आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं। एक और कॉल पे है, एक और कॉल लेते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही हैं। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैंने आपका प्रोग्राम में कुछ अर्से से देख रही हूँ, तो मुझे कुछ चीजें समझ आई हैं, कुछ मुझे समदा हीलिंग समझ नहीं आ रही, क्योंकि शायद आप इतनी डिटेल से इसको बताते नहीं कि क्या तरीकाकार है। जी आज चुन के हमारा वो नहीं है, आज हमारा मौजू ही नहीं है समदा हीलिंग एनर्जी का। इंशाल्लाह कल ये टॉपिक रखेंगे, कल आप ज़रूर देखें, कल इंशाल्लाह हम समदा पे ही बात करेंगे। और जो कल का प्रोग्राम जो गुजर गया था मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट्स थे, समदा पे हम बात करें, तो इंशाल्लाह कल भी करेंगे। ये आपको कल आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर आपने मिस किया है या आपकी बिजली नहीं है, कोई घर में लाइट नहीं है, तो आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम को। जी कामरान साहब, आप फरमा रहे थे अगले जो आप तवक्कुल के हवाले से पूछ रहे थे, उसकी एक मुख्तसर सी हदीस। अल्लाह पे तवक्कुल तो लाजमी है, मगर कुछ लोग होता है कि उन्होंने कुछ नहीं करना, बस जो भी करना है वो अल्लाह ही करेंगे, उन्होंने आराम से बैठना। अल्लाह ने जो फरमाया कि आप हरकत करें, मैं बरकत, यानी जिस तरह आपने फरमाया कि कई दिन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन को आप मकसद एक 24 घंटे को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो, एक आराम को दे दे, एक काम करने को दे दो, और एक जो है इबादत को दे दे। तो इस तरह के आप इस बारे में क्या फरमाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये बड़ा मसला है। देखिए, तवक्कुल के हवाले से एक बड़ी मुख्तसर सी एक हदीस है, मगर बड़ी जामे उसके अंदर बात है। उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि एक शख्स ने अपना ऊँट, उसने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं ऊँट को पहले बांधूँ या अल्लाह पे तवक्कुल करूँ, तो आपने कहा पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। इस दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है। इस दुनिया में आप असबाब इख्तियार करते हैं, उससे आपको नतीजे मिलते हैं। अल्लाह के रसूल घर में नहीं बैठ गए कि बस मुसलमान लोग हो जाएंगे। आप निकले, आपको तलवार उठाने की ज़रूरत पड़ी तो आपने तलवार उठाई, आपको पेट पे पत्थर बांधने की ज़रूरत पड़ी और आपने खुदाई करने के लिए आपने वो काम भी किया। तो तवक्कुल अल्लाह के ऊपर आप उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते। तवक्कुल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आपका जो काम है आप वो कीजिए और उसके बाद नताइज आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए। नाज़रीन, बड़े ज़बरदस्त बात कही, और इसी तरह कामरान साहब से हम दूसरी चीज़ें भी पूछेंगे, और मुझे यकीन है कामरान साहब पे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। अब मैं एक कॉल लेता हूँ और फिर कॉल के बाद आते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं इसाक नाम है, मैं पेशावर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी बात कर रहा हूँ। जी बोले इसाक साहब। क्या है डॉक्टर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास मेहमान मौजूद है कामरान सुल्तान साहब और फरीद अजीम साहब। कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं? आज हमारे जो है हमारे जो टॉपिक है वो प्रॉस्पेरिटी है। डॉक्टर साहब
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہے، بالکل آ رہے، بالکل آ رہے. میں آپ کا بہت ہی ہیلدی اور بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے، بٹ میں انفیکٹ یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کا طریقہ علاج کیا ہے، جو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. اچھا ٹھیک ہے، طریقہ علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی وہ نہیں، اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے بھائی ہیں، جی جی، ان کو مثانے میں پتھری بھی ہے اور غدود بھی بڑھ گیا ہے، تو وہ کیا کریں، کس طریقے سے ان کی، وہ لاہور میں ہے اس وقت؟ صحیح، ٹھیک ہے. میں تو لاہور میں انشاءاللہ آپ اس طرح کریں، ایک تو میڈیکل آپ نے چیک اپ کروائی ہوں گے، سارا کچھ کیا ہے آپ نے میڈیکلی؟ ان کو ہم نے چیک کرایا ہے. اچھا. اور وہ جب ڈاکٹر نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا. اچھا، تو آپ اس پہ جو ڈاکٹر نے کہا اس پہ لازمی عمل کریں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مقصد اگر اس وقت تک کوئی ٹائم ہے تو آپ ضرور ہمارے بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کچھ سائیکولوجیکلوں کے ہیلپ کرتے ہیں. کوئی درد ورد میں تھوڑا تکلیف کم ہو جائے گی، کچھ اور جو ہے نا اس طرح کے وہ اس کو تسلی ملیں گے، تھوڑے ان کے بہتری آ جائیں گے. تو اس سے پہلے اگر آپریشن تو جس ٹائم پہ آپ کو بتایا لازمی اس ٹائم پہ کریں. اگر اس وقت تک ہماری ہے 21 جنوری کو ہے لاہور میں ہمارے سیمینار ہے، انشاءاللہ آپ تشریف لیں اور آپ بھی لیں. طریقہ علاج بہت اچھا ہے، مختصر نیچرل طریقہ علاج، جس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ کسی طریقے کے ساتھ پہ اپلائی کر سکتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. جی فرما رہے تھے کامران سلطان صاحب، آپ فرما رہے تھے. فرید عظیم صاحب بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی کچھ بولیں نا. جی بالکل، آپ کا ریسرچ ہے اس چیز پہ. ہاں آف کورس ہم بتاتے ہیں اس بارے میں. اس سے پہلے کہ آئی ٹیل یو اباؤٹ دا میوزیکل ریسرچ، ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ کہ آن behalf of the millions of students, Zeal Science students of the world, کیونکہ ہمارا سب سے لنک ہے، I am proposing and recommending Dr. Samad Musafir for a great Nobel Prize, and I request the concerned authorities to do the needful at once. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ہمارے محترم کامران صاحب ہیں. پاکستان کو فخر ہونا چاہیے ایک اتنا اہم اسٹرکچر جو کہ این ایل پی اور سلوا سکھاتے ہیں یہاں موجود ہیں. اور ایز فار ایز میوزک ریسرچ کنسرن تو ابھی ایک انیشل اسٹیج پہ ڈاکٹر سمد کی گائیڈنس اور سرپرستی میں ایک نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے. پاکستان کو کئی ہم لوگ اعزاز چاہ رہے ہیں دیں اپنے ملک کو، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کریں. ایک یہ کہ میوزک ریسرچ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کسی بھی میوزک، کسی بھی سانگ کے اندر جو میلوڈی ہوتی ہے، مطلب اس کا واٹ ایور اس کا لیرکس چاہے رشین میں ہو چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، اس سے ہمیں کوئی لنک نہیں. ہمیں اس کی میلوڈی کی انرجی اپنے اندر ایبزارو کرنی ہے. اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ ہیلنگ جانتا ہو، میوزک کی پرسیپشن رکھتا ہو. اور اس کو ایبزارو کرنے کے بعد ہم اس کو آگے ریسیپینٹ جو کہ جس کو تمام ڈپریشن یا جس پرابلم اس کو ہم تھرو کرنی ہے، اس کے لیے ہم سمدہ بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم میڈیٹیو پاور کی ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم ہائپنوسس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ بھی وہی میلوڈی اس وقت سن رہے ہو. یہ اس کو ہم نے نام دیا لو ہیلنگ، اور ڈاکٹر صاحب گرینڈ ماسٹر لو ہیلنگ کے. تھینک یو ویری مچ. کامران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میوزک تھراپی آج کل دنیا میں بہت مروج ہے اور لوگ میوزک تھراپی، اور آج کل تو 99% لوگ میوزک سنتے ہیں. کچھ میوزک جو میں نے خود جو میوزک پہ میں نے پڑھا، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میوزک تھراپی کیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ میوزک ہوتا ہے جو وہ ہارمفل ہوتے ہیں، بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے. بالکل. اور آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس میں کچھ؟ ڈاکٹر صاحب میں میوزک نہیں سنتا ہوں اس وجہ سے نہیں، اس بارے میں بتاتے ہیں. میں میوزک کے بارے میں کچھ، کیونکہ دیکھیں ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اور میوزک صحیح بات ہے. ہمیں بات پہچاننا یہی ہوگا کہ وہ کون سے میلوڈیز ہیں. بہت سی ایسی میلوڈیز ہیں وہ الٹا اثر ڈالتے ہیں انسان پہ، وہ انسان کے دماغ کو بالکل وہ کر دیتے ہیں اور اسٹریس مزید بڑھاتے ہیں. ہمیں تو وہ تلاش کرنا، اور یہ وہی تلاش کر سکتا ہے لو ہیلر جو کہ کیا ہے، کون سے میوزک کس طرح. ایک کال ہولڈ پہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کس میوزک کو انسان کو سننا چاہیے. بڑی ضروری بات ہے کہ آج کل ہر انسان میوزک سنتے ہیں اور بڑے عجیب. ایک کال ہے. السلام علیکم. جی جی بالکل، میں خود بات کر رہا ہوں، آج میں خود ہوسٹ ہوں. الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام شہید الذکر، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی آپ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. میری بڑی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں اپنا ایک لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ.
اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں بہت کہ ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں کافی کچھ چینج دیکھا. آپ کے سیمینار اٹینڈ کی, میں نے سیمینار 1, 2, 4 کیے اور ماشاءاللہ میری گھر میں بھی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اپنی زندگی کو بہت لائٹ, بہت اچھا فیل کر رہا ہوں ماشاء اور اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی گائیڈنس مجھے ملی اور سبھی اچھا لگا, بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, بہت پازیٹیو چینج آ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. کامران سلطان صاحب سے, فرید عظیم صاحب سے کوئی سوال ہے؟ سوری, کامران سلطان صاحب سے اور فرید عظیم صاحب سے میرے گیسٹ ہیں, موجود ہے یہیں پہ, آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, تھینک یو سو مچ. بس یہی ہے جو وش میں آپ کو دے رہا ہوں, اپنے ایکسپیرینس شیئر. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. ہم سب دعا کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. جی سوری, آپ کیونکہ بریک لینا ہے ہم نے آپ کا, میں نے کاٹ لیا. بریک کے بعد آتے ہیں کامران صاحب سے اور فرید عظیم صاحب سے, پوچھتے ہیں سکسیس کے بارے میں, ہیلتھ کے بارے میں, ہیپینس کے بارے میں, کس طرح ہم اچیو کر سکے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں پیدا کی, ہمیں تلاش کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم اسی بارے میں آج ہم اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائے گا, شارٹ سا بریک ہوں گے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج, مجھے بھی بہت اچھا لگ رہے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے آج بڑا بیسٹ ہے, بہترین ہے, کیونکہ آپ کال نہیں لے سکتے ابھی. ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کامران صاحب کو ٹائم دے دیں اور فرید عظیم صاحب کو ٹائم. کامران صاحب, مختصر سے آپ جو آپ نے فرمایا, بہت اچھی بات کہی کہ توکل اللہ پہ ضروری ہے, مگر ہمیں بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی توکل تو رکھ لے تو اس پہ عمل کرنی ہوتی ہے. بہت اچھے فرمایا آپ نے. تو آگے جو سکسیس کے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی چیز میں, کوئی شارٹ سا, کوئی ایپنوسس کا آپ فرما رہے تھے, ایپنوسس کا کوئی بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو چند ٹپس اس کی بتا رہا تھا کہ جب پہلی چیز میں نے کہا تھا کہ تڑپ ہونی چاہیے, تڑپ, آپ کو یقین ہونا چاہیے. یقین کے بعد آپ کو اس چیز کی امید رکھیں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی. اس کے بعد ہمیشہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھیے. آپ اگر اپنی زبان سے یہ کہتے رہیں کہ میں کامیاب ہوں یا کامیاب ہونا چاہتا ہوں, مگر آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو کامیاب تصور نہیں کریں گے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. امیج بھی رکھے اور جی بالکل. اور اس کے بعد جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے ایکشن. یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں عمل کے بغیر کام نہیں ہوتا. ایک انسان بیج ڈال دے اور اس کے بعد مسلح پہ تسبیح لے کر بیٹھ جائے. کامران صاحب, آپ سے صرف ہم دونوں انشاءاللہ ایک پروگرام میں صرف ہم دونوں بیٹھیں گے اور آپ سے بہت زیادہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک کال ہولڈ پہ, ایک کال لے لیتے تو اس پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں کوئی آواز نہیں آ رہی. کامران صاحب بڑی اچھے آپ نے فرمایا. ہم صرف اور صرف انشاءاللہ ایک بار پروگرام میں صرف اس پہ بات کریں گے. ہم دونوں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے اور بہت ضروری ہے جو آپ ناظرین کو بتا رہے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں اس بارے میں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس روتے رہتے ہیں, مایوس ہوتے رہتے ہیں اور عجیب سے ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ توبہ نعوذ باللہ. اللہ کے لیے بھی وہ عجیب غریب باتیں کرتا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ کرتا ہی نہیں ہے صحیح, اللہ تو میرے, یعنی یہ بہت بڑی گناہ بھی بنتے ہیں. جہالت کی بات ہے بالکل, یعنی لا علمی ہے کہ وہ مقصد ان کو کہ اللہ میرے ساتھ نہیں کرتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ایسا؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ نے لکھا کیا ہے آپ کے لیے؟ تو یہ چیزیں کچھ غلط فہمیاں ہوتا ہے اسپرچولیزم کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, تاکہ اور انسان ایز اشرف المخلوقات جو کہ انہوں نے بہت سارا کچھ پاسبل ہے ان کے لیے, بہت سے کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ لازمی بات کریں گے کہ لوگوں اس غلط فہمی سے, اس لا علمی سے نکلیں
کہ ان کو یعنی مایوسیاں اور یہ چیزیں جو گناہ بھی ہے دین میں، اس بارے میں ہم تھوڑا سا اسپریچولزم بیچ میں شامل کریں اور آپ کی جو تجربات زندگی اس میں ایک چھوٹی سی چیز ڈاکٹر صاحب میں آپ آج کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. چند بڑے بنیادی سے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے. ایک آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہارے اوپر آسمان سے بارش برساؤں گا، تمہیں اولادیں بیٹے عطا کروں گا اور تمہیں میں رزق میں فراوانی عطا کروں گا. تو آپ استغفار کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے. دوسری اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. تو جو آپ کو ملا ہے اس کے اوپر پہلے شکر کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کیا کرتا ہے. اور NLP میں بھی یہی پڑھتے ہیں ہم کہ پہلا تو اس چیز کا شکر کرے جو آپ کے پاس ہے. جی بالکل. اور دین نے ہمیں کئی ہزار سال پہلے ابھی جو اس کائنات بننے سے کے بعد یا پہلے ہمیں فرمایا ہے، کروڑوں کروڑوں سال ہو گئے کہ دین ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کر لیں. اور NLP میں ہم اور سلوا میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ابھی ہے اس کا شکر کریں تاکہ آپ کے پاس کچھ موقع ہیں، کچھ چیزیں آپ کے پاس موجود ہے. آتے ہیں ہم فرید عظیم صاحب کی طرف. اینڈ پہ یہ کچھ سنانا چاہتے ہیں ہمارا میسج کچھ اشعار میں سنانا چاہتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اور اسی طرح ناظرین اینڈ ہوں گے انشاءاللہ. کل ملیں گے نئے لوگوں نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ملیں گے. اور فرید عظیم صاحب آپ سر آپ کی اجازت ہے اور لوگ جی بالکل. ڈاکٹر صمد ایک گرو ہیں، ذیل سائنسز کی روح ہے، ان کی صنعت ہے شان، ہے دنیاؤں میں پہچان، سب کے لیے ہے ان کی کلا، سب پاتے ہیں ان سے فلاح، ہے سمدا کے وہ بانی، ان کی عجب ہے کہانی. ڈاکٹر صمد ایک گرو ہے، محسن صمد مسافر، رہبر صمد مسافر، معاون صمد مسافر، ہم ہیں دل و جاں سے حاضر، ان میں کشش ہے غضب کی، حسن نگاہ ہے جذب کی، ان کو ملا ہے اعلیٰ مقام، پھیل رہا ہے سمدا کا نام. ڈاکٹر صمد ایک گرو ہے، بیماروں کے وہ ہیں مسیحا، مثبت خیالوں کے رسیا، تندرستی جو بھی پاتے ہیں ہوتا ہے وہ خدا کا عطیہ، سب کے لیے ہے ان کی کلا، سب پاتے ہیں ان سے فلاح، ہے سمدا کے وہ بانی، ان کی عجب ہے کہانی. ڈاکٹر صمد ایک گرو ہے.